ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ پاکستان پہ بننے والے ملک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جانے نہیں جا رہا، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں الیکشنوں کو ہمیشہ تم لیک کرتے ہو۔ ابھی یہ 2024 کا الیکشن جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، کیونکہ تم نے اصل میں حکومت چلانی ہوتی ہے اور تم ہی اصل میں حکومت گرانی ہوتی ہے۔ تو جب حکومت تم چلاؤ تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی، آئین کیوں بنایا گیا؟ تو پھر اگر آپ جج بھی ہو، آپ وکیل بھی ہو، آپ مدعی بھی ہو، تو ایسے ملک نہیں چلتے۔ آج یہ وقت ہے کہ وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، آج وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ جس کی وجہ سے کیونکہ نظام کو خطرہ ہے، اس سے نظام کو خطرہ ہے۔ اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں آئین کی بالادستی، پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری۔ کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں۔ اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری فیصلے کریں گے، اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے، کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے والدین نے قربانیاں دی۔ عمران خان پھر بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد زیادہ بننا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔ کب تک تم عمران خان موجہ ڈالو گے؟ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے۔ آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے۔ ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی، جب جلسہ کیا ہمیں روکا گیا، تشدد کیا گیا، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں، ہمارے ورکر جیلوں میں، ہمارا لیڈر جیل میں، اس کی بیوی جیل میں۔ اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے، تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے، 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری، گولے سے زخمی کیا۔ تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے، تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو، اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ اور آج اگر بات آئی حق کی، تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو ایک غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ اور وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے سارے، وعدہ کریں کہ جو کمیاں، جو محرومیاں ہم نے دیکھی، اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں، اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے، یہ آواز تم نہیں دبا سکتے۔ تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی،
तुम दबाओगे ये उभरेगी, क्योंकि जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मैं करना चाहता हूँ अपनी तहरीक इंसाफ को, कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम जब टकराओगे तो वो पश्तो में कहते हैं या बघर मातवा या बसर मातवा, या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है। इमरान खान हमारे दरमियान होगा। इमरान खान इस कौम की आवाज है, कोई उसको बंद नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। सर ILF का रद्द कर दें। आखिर में मैं यहाँ पर ये ऐलान करता हूँ, इससे पहले भी ये इम्पोर्टेड मुसल्लत की हुई वहाँ 47 की हुकूमत में, जब मुझे पता चला कि की तरह आपके बाग के एक लादे में तनख्वाह ना होने में से खुदकुशी कर ली, तो मैंने 3 करोड़ रुपया ग्रांट दी थी। उससे बड़ा अच्छा एक हॉल बनाया है और मैं चाहूँगा कि इस हॉल में इंशाअल्लाह इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर लगेगी इंशाअल्लाह। ये वो हॉल है जिसमें अल्लामा इकबाल भी बैठा करता था। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की 100 में जो हुकूमत है वो पूरी तहरीक इंसाफ की पूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए है। आपका ये बार और आपकी जितने और बार हैं जहाँ जहाँ पे हमारे इंशाअल्लाह ILF के सदूर हैं, उन सब को इंशाअल्लाह हमारे पास पैसा बहुत है, हमने कंट्रोल करके करप्शन को इंशाअल्लाह बहुत पैसा जमा कर लिया है। आज माशाअल्लाह हम अमीर गरीब सुबह हैं